بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم امن کیا بھلا وہ شخص ہوا قانت جو عبادت کرنے والا ہے آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہے وقائما اور قیام کرنے والا ہے یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے ویرجو رحمت ربہ اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار بھی ہے قل کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں والذین لا يعلمون اور وہ جو نہیں جانتے انما يتذکر اولو الالباب سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت تو حاصل وہی کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں قل کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنوا اے میرے وہ بندوں جو ایمان لا اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے خوف کھایا کرو للذین احسنوا فی ھذی الدنیا حسنہ وہ لوگ جنہوں نے بھلے کام کیے اس دنیا کے اندر حسنہ ان کو صلہ بھی اچھا ملے گا وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین جو بہت وسیع ہے انما یوفی الصابرون اجرہم یقیناً دیا جائے گا پورا بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا بغیر حساب بغیر کسی حساب کے اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اس انسان کا بیان ہوا جو کافر ہے ناشکرا ہے اور اسے پھر کہا گیا تمتع بکفری کا قلیلہ کہ تم اپنے کفر کے سبب اپنے کفر میں کچھ نفع حاصل کر لو یعنی دنیاوی زندگی تم اختیار کیے ہوئے ہو اور ساتھ کفر بھی تمہارے اندر ہے تو کفر کی وجہ سے ظاہراً چونکہ تم اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں سمجھتے تو کچھ مزہ تم حاصل کر لو دنیا کی زندگی کا جیسے آج کا کافر انسان آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی حد اور کسی بھی قسم کی قید کے بغیر دنیا کی زندگی کے اندر مزے اڑا رہا ہے لیکن یہ ساری کی ساری زندگی بالکل عارضی اور فانی زندگی ہے پھر جب دائمی زندگی شروع ہوگی تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے نقصان کے اندر ہے تو اس انسان کا تذکرہ ہوا جو کافر انسان ہے امن ہوا
قانتوں سے اس انسان کا تذکرہ ہے جو انسان شکر گزار ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ من، اصل میں یہ امن دو لفظ ہیں، اور من، کیا بھلا وہ شخص، یعنی پچھلا شخص اور یہ شخص کیا بھلا برابر ہو سکتے؟ جو ناشکرا انسان ہے، کافر انسان ہے، اور شکر کرنے والا انسان، مومن انسان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا بھلا وہ شخص قانت، جو عبادت کرنے والا ہے۔ قانت کا ویسے معنی ہوتا ہے خشوع و خضوع اختیار کرنا، جھکنا، اور نماز کے لیے جب استعمال کیا گیا نا قرآن مقدس میں قولوا للہ قانتین، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوا کرو، تو مطلب یہ ہے کہ نظروں کو جھکا کے کھڑے ہونا، نہایت ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، مطلق عبادت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی جو عبادت کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑی سے مراد رات کا ابتدائی حصہ بھی بعض علماء نے مراد لیا ہے، درمیان بھی اور آخر بھی، اور بعض علماء نے مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے اس کو بھی آنا اللیل میں شامل کیا ہے، یعنی رات کے پہر میں وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کرتا ہے۔ کبھی تو سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن صرف عبادت کافی نہیں، عبادت اس انداز سے کی جائے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا جائے۔ فرمایا یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کہ وہ آخرت سے خوف بھی کھاتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بہت بڑے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول کریں۔ ہمارے حضرت شیخ الہند جیل کے اندر گرفتار تھے، تو انگریز نے پھانسی کا آرڈر دے دیا، حضرت بہت رونے لگے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ تو شہادت کے طلبگار اور امیدوار ہیں، اور شہادت کی تو انہوں نے بات کی ہے کہ پھانسی میں لٹکایا جائے گا، تو یہ شہادت بھی تو ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس معنی لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر جاؤں گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، بہت بڑی اور بے پرواہ ذات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں کرتے۔ رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری جان قبول ہو جائے گی یا قبول نہیں ہوگی، وہ تو بہت بڑے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ تو اس لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قبول فرما لیں، تو اللہ کی بڑی مہربانی۔ یہ نہیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں صلی الحائض رکعتین منتظر الوحی، کہ جلاحا تھا نا، جلاحا، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور وحی کا انتظار کرنے لگی کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں اور اب شاید میری طرف وحی نازل ہو جائے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت یہ تو نہیں کہ نماز کی توفیق ہو رہی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور میں سمجھنے لگ جاؤں کہ میں تو بہت بڑا انسان بن گیا ہوں، لوگ دنیا کے سارے کچھ بھی نہیں ہیں، میں تو بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں۔ ایسا نہیں، فرمایا وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوف اور امید کی کیفیت بھی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمانے لگے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، تو فرمانے لگے کہ میں امید کرتا ہوں وہ ایک بندہ جنت میں جانے والا میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں اور ایک بندہ دوزخ میں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ایک بندہ وہ میں نہ ہوں جو دوزخ میں جانے والا۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے، اور جب یہ کیفیت تو پھر اللہ راضی ہوتی ہے۔ اور فرمایا قل کہہ دیجیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ دیکھیے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل، جو آدمی عبادت کرنے والا ہے وہ اور جو نہ عبادت کرنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتی؟
لوگ کئی سارے کہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ بخشش، بھئی اللہ تبارک و تعالی جل شان کچھ اصول بھی بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتا ہے اور خوف کی کیفیت کے اندر ہے، اللہ سے امید کی وابستہ کی ہوئی ہے، اور ایک آدمی رات کو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شان دونوں کا حشر برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں۔ ہاں اللہ قادر ہیں، اللہ قادر ہیں کہ اس گناہ گار کو جنت میں داخل کر دے بغیر حساب کتاب کے، لیکن اللہ کے ہاں اصول ہیں، اس لیے فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ضرور نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ میاں سارے بڑے بڑے مولوی بخشی ہوئی سن، سارے عبادت گزار بخشی ہوئی سن، ممکن ہے سنا تو پہلے بخشی جائے، کہ اعمال بھی تو کرنے ہیں نا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا نظام کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اس امتحان کو بھی تو پاس کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا حل یستوی الذین، کیا بتاؤ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، عبادت کرنے والے، عبادت نہ کرنے والے، علم کے مطابق عمل کرنے والے، علم کے مطابق عمل نہ کرنے والے، عالم اور جاہل، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت کی باتیں عقل والے، اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں، بے عقل جو ہیں ان کے سامنے جتنے دلائل دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی بات۔ اللہ سے